بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے خصوصی کوٹے کے خلاف طلبہ کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کی شدت کم ہو رہی ہے، لیکن حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ گزشتہ ماہ بنگلہ دیش کی ایک ہائی کورٹ نے عملاً اس کوٹے سسٹم کو بحال کر دیا تھا جس کے تحت اچھی تنخواہ والی سول سروسز کی لاکھوں ملازمتیں مخصوص گروپوں کے لیے محفوظ کر دی گئی تھی۔ ان گروپوں میں سن 1971 میں پاکستان سے آزادی کے لیے جنگ میں حصہ لینے والے افراد کے بچے بھی شامل ہیں۔ حکومت نے 2018 میں ملازمتوں کا یہ کوٹا ختم کر دیا تھا۔ عدالتی فیصلے سے ناراض طلبہ اور دیگر افراد کی دارالحکومت ڈھاکہ اور دیگر مقامات پر سیکورٹی فورسز کے ساتھ متعدد جھڑپیں ہوئیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق 16 جولائی سے لے کر اب تک ہونے والی پرتشدد جھڑپوں میں کم از کم 197 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اگرچہ نافذ کردہ کرفیو میں بھی نرمی کر دی گئی ہے اور بین الاقوامی اداروں نے اپنے کارخانے جزوی طور پر دوبارہ کھول دیے ہیں، تاہم اب بھی بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں فوجی اہلکار تعینات اور بختربند گاڑیاں گشت کر رہی ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ اسکول اور دیگر تعلیمی ادارے اگلے نوٹس تک بند ہی رہیں گے۔ بنگلہ دیش کے بیشتر حصوں میں انٹرنیٹ کی سہولت اب بھی موجود نہیں، جبکہ ڈھاکہ اور ملک کے دوسرے بڑے شہر چٹاگانگ کے کچھ علاقوں میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ بحال کر دیا گیا ہے۔ شدید احتجاج اور جھڑپوں کے بعد گزشتہ اتوار کو سپریم کورٹ نے سن 1971 کے جنگی سابق فوجیوں کا کوٹا کم کرتے ہوئے 5% کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے نئے حکم نامے کے مطابق اب سول سروس کی 93% نوکریاں میرٹ کی بنیاد پر ہوں گی، جبکہ باقی 2% نسلی اقلیتوں کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈرز اور معذور افراد کے لیے مخصوص ہوں گی۔ ان تمام حالات کے دوران بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزماں کی جانب سے عجیب و غریب بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہیں انسانی جانوں سے زیادہ مالی نقصان کی فکر لاحق ہے۔ ڈھاکہ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے جانی نقصان کا ذکر تک نہیں کیا اور کہا کہ سرکاری املاک کو تباہ کیا گیا اور نہیں معلوم اس نقصان کو پورا کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ دوسری جانب ملکی وزیر قانون انیس الحق نے تشدد کا الزام بنگلہ دیش نیشنلسٹ اور جماعت اسلامی پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ دونوں جماعت کے کارکنان نے سرکاری تنصیبات پر حملے کیے۔ احتجاج کے دوران بنگلہ دیش کی سرکاری ٹیلی ویژن، ایک فلائی اوور کے 2 ٹول پلازوں، ایک ایکسپریس وے، ڈھاکہ میں میٹرو ریل کے 2 اسٹیشنوں اور سینکڑوں سرکاری گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا گیا۔ بنگلہ دیش پولیس کی جانب سے مرکزی اپوزیشن جماعت کے ہیڈ کوارٹرز پر چھاپہ مارتے ہوئے اسے سیل کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی وزیراعظم شیخ حسینہ کی انتظامیہ نے حزب اختلاف کی جماعت کے کئی سینئر عہدیداروں اور ارکان کو اس الزام پر حراست میں لے لیا ہے کہ انہوں نے ہلاکت خیز جھڑپوں کو ہوا دی۔ مظاہرین نے کرفیو اٹھانے، انٹرنیٹ موبائل سروس بحال کرنے، کیمپسز کھولنے اور طلبہ لیڈروں کی رہائی کے مطالبات پر حکومت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔